المبارک نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتایا، دیکھیں ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان بھی ایسا پرانا ہو جاتا ہے جیسے کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کپڑا صاف کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی صفائی کے جو صرف ہے، صابن وغیرہ، اس سے دھلنے کے بعد پھر وہ کپڑا صاف ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اسی طریقے سے میلے چیزوں کو استعمال کرو گے تو ایک دن یہ کپڑا بھی ختم ہو جائے گا اور اس کا میل بھی پھر میل ہی بس ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں سے فرمایا ایمان کو بھی میل لگ جاتا ہے، اس کی تجدید کرتے رہا کرو، اس کی صفائی کا بندوبست کرتے رہا کرو۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تجدید، ایمان کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کے کثرت سے، اللہ کو یاد کرنے کی کثرت سے ایمان کی تجدید ہوگی، ایمان کی صفائی ہوگی۔ جتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو گے، لیکن کثرت سے، یہ نہیں کہ صبح شام بس ایک مطلب تیسرا کلمہ تسبیح درود شریف پڑھ لیا بس خیر خیر اللہ صلی اللہ، نہیں۔ اگر آپ کو ایک ہوشیار ماہر کہے آپ کی زمین سے پانی نکل آئے گا تو کم از کم آپ کو 800 فٹ تک جانا پڑے گا۔ 800 فٹ نیچے ذخیرہ ہے پانی کا، 800 فٹ تک آپ کو یعنی کھدائی کرنی پڑے گی مشینوں کے ذریعے۔ 800 فٹ کے بعد کہیں جا کر پانی نکل آئے گا، اور 800 فٹ کھود کر کہے کم دی اوبو دا څنګه غلط کار کوي، وایي چې اوبو دي دلته، هغه خدا نو ویلي چې په 100 فټه باندې اوبو دي، هغه خدا ته ویلي چې په 800 فټه اوبو دي، ته خو 800 فٹ ته ځان ورسوه۔ ہاں اگر 100 فٹ کھدائی کر کے آپ بیٹھ گئے اور یہ سوچ کر کہاں ہے پانی، غلط کہا تھا اس ماہر نے کہ یہاں پانی ہے، بھئی اس نے تو 100 فٹ نہیں کہا تھا، اس نے تو 800 فٹ کہا تھا، تم 800 فٹ پر چلے جاؤ پانی نکل آئے گا۔ تو دن رات میں ایک سبحان اللہ پڑھ لیا، تسبیح الحمدللہ پڑھ لیا اور کہا کہ ایمان کا اب تجدید ہوگا، نہیں، کثرت ذکر فرمایا، کثرت ذکر، یعنی کبھی کبھی انسان اس قدر کثرت سے ذکر کر لیتا ہے کہ پھر قلیل ذکر بھی کثرت ذکر کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کا قلیل ذکر بھی کثرت ذکر کا قائم مقام بن گیا، جس سے کہ وہ تھوڑے ذکر میں ان کا تو ہدایت کا چشمہ نکل آتا تھا۔ اور ہمارے حکم یہ کچھ کر لو، کچھ کر لو، کچھ پڑھ لو، آگے جاؤ، چلتے رہو، چلتے رہو، وہاں تک پہنچ جاؤ گے کہ تمہارا ایمان ایسا نفیس بن کر سامنے آئے گا، اتنا پاکیزہ بن کر سامنے آئے گا کہ انشاءاللہ اب اس کے بعد اس کو مزید کثرت ذکر کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر قلیل ذکر بھی کثرت کے قائم مقام ہوگا۔ تو ایمان کی تجدید ذکر کی کثرت کے ساتھ ہے، ذکر کے حلقوں میں بیٹھ کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، فالتو دکان میں بیٹھے ہو بجائے اس کے کہ دن رات میں یہ تسبیح اڑاؤ، گراک نہ رہے ہو، 10 لاکھ 900 پیسے جمع نسوے دا ذکر بجائے چې درود شریف دی ذکر کولی په دکان کې یو درېمه کلمه دی ویلې، یو استغفار دی ویل، بیا دې کتل چې څه کېږي. نو هغه ذکر د دنیا والا مه کوه، کم چې د خدای او د رسول ښولی ذکر دی هغه وکړه. اللہ اور رسول نے جو ذکر بتایا وہ کر لو دکان پر بیٹھے بیٹھے، انشاءاللہ اس سے پھر آپ دیکھیں آپ کی دکان میں انقلاب برپا ہوگا، آپ کے گھر میں انقلاب برپا ہوگا. یہ 2 چیزیں ہوگی، قرآن، ایمان کی تجدید، اور تیسری چیز میرے محترم دوستو توبہ. توبے کو مت چھوڑو، توبہ کرتے رہو اللہ سے. ہر وقت ضرورت ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، کوئی وقت بغیر توبے کی نہ رہو. اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے توبہ کرتے رہتے ہیں. اور توبہ ایسی چیز نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے توبہ کرو، توبہ مقامات کی بلندی کے لیے بھی توبہ ہے. توبے کے ذریعے اللہ پاک اس بندے کے مقام کو بلند فرما دیتے ہیں، اور توبے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں.